اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا واللعنۃ علی اہلہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، 4 خواتین وہ ہیں کہ جو تمام عالمین کی خواتین میں سب سے بہتر ہیں، اور ان میں حضرت مریم اور حضرت آسیہ اور حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہن۔ ایک بڑی لطیف حدیث ہے جو بہار الانوار میں جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 32 پر موجود ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی اعطى 10 اشیاء ل10 من النساء، کہ اللہ نے 10 خواتین کو 10 مختلف الگ الگ ایسے فضائل عطا کیے ہیں کہ جو اپنے اپنے مقام پر بہت زیادہ عظیم ہیں۔ پھر حضور نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ حضرت حوا جو زوجہ حضرت آدم ہے، انہیں خاص توبہ کی عنایت اور توفیق عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ زلیخا کو حکمت عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کو عفت اور پاک دامنی عطا فرمائی، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بہت سخت ترین حالات میں زندگی گزاری تھی، ان حالات میں بھی حضرت ایوب کی زوجہ کو ایک خاص عفت اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی۔ اس طرح سے حضرت مریم کو خواب فرمایا۔ ان تفصیل کو بتلاتے ہوئے حضرت سلیمان کی زوجہ بلقیس کو خاص عقل عطا فرمائی۔ اسی طرح سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنی خاص رضا یعنی مرضی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو عنایت فرمائی، سبحان اللہ۔ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ انہیں اپنے خاص علم سے نوازا۔ تو حضرت خدیجہ اس خاص مقام پر ہیں کہ اللہ کی رضا کی حامل ہیں، اور ان میں بھی ان 10 خواتین میں بھی حضرت خدیجہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ ام المومنین ہے، مومنین کی ماں ہے، جیسے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی اولیٰ ہے مومنین سے ان کے نفسوں پر، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جو ازواج ہیں وہ ان مومنین کی مائیں ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اس نسبت کا جو احترام رکھتے ہوئے نبی کے دین کے ساتھ وفادار رہے، اس خاتون کا اتنا بڑا احترام ہے کہ وہ مومنین کی ماں ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سورہ تحریم میں اللہ نے نبی کی 2 ازواج کو بہت سخت تنبیہ بھی فرمائی ہے۔ حضور اپنی ایک زوجہ حضرت زینب بنت جحش کے پاس یا حضرت ام سلمہ، دونوں سے یہ روایت ہے کہ ان کے پاس جب تشریف لے جاتے تو شہد کا پانی وہاں پر پیا کرتے تھے۔ بقیہ جو ازواج ہیں انہیں اس سے حسد محسوس ہوتا تھا، تو انہوں نے ایک پلان اور منصوبہ یہ بنایا کہ ہم جب حضور ہمارے گھر پر آئیں گے تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے نعوذ باللہ من ذالک خاص قسم کی بو آ رہی ہے۔ اور جب ان ازواج نے یہ کہنا شروع کیا تو حضور نے یہ فرمایا کہ اب سے میں شہد کا پانی نہیں پیوں گا، اپنے اوپر حرام کر دیا گویا حضور نے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے باقاعدہ سورہ تحریم کی پہلی آیت میں فرمایا کہ اے رسول، آپ کیوں ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں جنہیں اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ پھر حضور اپنی ایک زوجہ کے گھر تشریف لے گئے تو ایک دوسری زوجہ کو اس سے حسد ہوا، اور پھر اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ باقاعدہ 2 ازواج کا ذکر کرتے ہوئے کہ اگر تم نے توبہ کر لی، تم دونوں نے، یہ طرح کا صیغہ ہے کہ اگر تم دونوں نے توبہ کر لی، سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں کہ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم پلٹ جاؤ توبہ کرو اللہ کی طرف، جبکہ تمہارے دلوں میں تو کجی آ چکی ہے، تو بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم نے اس توبہ کو نہیں کیا تو اللہ تمہارے بدلے میں ان ازواج کو حضور کو عطا فرما دے گا کہ جو مسلمان ہوں گی، مومنہ ہوں گی، عابدہ ہوں گی، توبہ کرنے والی ہوں گی، ان میں چاہے وہ بیوہ ہوں چاہے وہ جوان ہوں۔ اور پھر سورہ تحریم کے اختتام پر یوں بھی تنبیہ فرمائی گا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، کہ اللہ نے کافر عورتوں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کو مثال بنا کر پیش کیا ہے، جبکہ یہ دونوں ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں، فخانتاہما، لیکن چونکہ انہوں نے نبی کے دین کے ساتھ خیانت کی۔ ہمارے پاس ایک تقریباً اجماع ہے اس بات پر کہ جو نبی نعوذ باللہ من ذالک جسمانی اعتبار سے کوئی خیانت نہیں کرتی، لیکن اگر نبی کے دین کے ساتھ اور اس وفاداری میں انہوں نے خیانت کر دی اور وہ نبی کے دین کے مقصد سے کسی اور راستے پر چلی گئیں تو کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو ان کو
نیک بندوں کی بیویاں ہونا اللہ کے پاس بچانے والا نہیں ہے. وقیلت ادخلوا النار مع الداخلین، ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ. تو ام المومنین کی نسبت بہت عظیم الشان ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس نسبت کا احترام رکھا جائے. اور جیسے کہ حضور کا چچا ابو لہب، اس کا بھی تعلق، اس کی بھی نسبت ہے، لیکن ابی لہب مطلب چونکہ حالت کفر میں، لہذا کہا گیا کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو اسلام میں نسبت کا بھی احترام ہے اس وقت کہ جب کردار بھی اتنا عظیم الشان ہو، اور یہ عالی ترین مرتبہ ہمیں نظر آتا ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا میں. سبحان اللہ، کیا کہنا کہ حضور کو ارشاد فرمایا کہ والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك خير لك من الاولى فلسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى. یہ سورہ نمبر 93 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پالا، اور آپ تنگ دست تھے تو ہم نے آپ کو غنی بنا دیا. پالا حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، اور تنگ دست سے غنی بنایا. تقریباً تمام شیعہ سنی تفاسیر میں آپ کو یہ جملہ کسی نہ کسی کیفیت میں مل جائے گا کہ اغناہ بمال خدیجہ، کہ اللہ نے نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے مال سے غنی بنایا. تو اور بلکہ جب ازدواج ہوا تو یہاں تک فرمایا کہ المال مالک والبیت بیتک وانا امتک، کہ میں آپ کی کنیز ہوں اور یہ مال آپ کا مال ہے، یہ گھر آپ کا گھر ہے. بڑے بڑے ثروت مندوں نے حضرت خدیجہ کے پاس رشتہ ازدواج کو بھیجا تھا. یہاں تک ملتا ہے تاریخ میں کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ہم اونٹ سونے سے لدا ہوا وہ بطور مہر آپ کو دینے کو تیار ہے، لیکن بی بی نے ٹھکرا دیا سب کو. حتیٰ طنز بھی کیا جاتا تھا بی بی پر کہ آپ نے غریب اور فقیر سے ازدواج کیا ہے. لیکن جن کی نکاح فقط مادہ پرست ہوتی ہے، دنیاوی نکاح سے جو سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ویسے ہی کسی نے کہا کہ آپ نے ایک فقیر اور غریب سے ازدواج کیا. تو حضور کے بارے میں اس بات پر بی بی خدیجہ نے بہت ایک لطیف جملہ ارشاد فرمایا. کہا کہ دیکھیں، سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر ایک خاتون بہت ثروت مند ہے اور جو شوہر ہے وہ غریب ہے، تو دنیا یہ کہے گی کہ مرد کی قسمت بہت اچھی تھی کہ اسے ایک دولت مند بیوی مل گئی. لیکن اگر برعکس ہو کہ شوہر بہت ثروت مند ہو اور خاتون کسی غریب خاندان سے ہو، تو دنیاوی اور ظاہری اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ اس خاتون کی قسمت بہت اچھی تھی کہ یہ ایک امیر گھر میں چلی گئی. تو حضرت خدیجہ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنا سارا مال بخش دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اب سارا مال ان کا ہے، لہٰذا وہ ثروت مند ہیں اور میں فقیر اور غریب ہوں. سبحان اللہ. تو میری خوش نصیبی ہے کہ میرا نکاح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے، اور تاریخ میں موجود ہے کہ وہ نکاح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا. اور نبی کے ازواج کے سلسلے میں ایک بات بہت اہم ہے کہ حضور کی 11 ازواج لکھی ہوئی ہیں تاریخ میں، جن میں سے آپ کو بعض ازواج کے نام ملیں گے کتابوں میں کہ وہ رسول اللہ سے بہت قریب تھیں اور حضور کو بہت قلبی لگاؤ تھا. حقیقت یہ ہے کہ حضور نے اپنی زندگی کے 25 سال ایک زوجہ کے ساتھ گزارے ہیں، اور وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ. اور آخر کے 10 سال بقیہ 10 ازواج کے ساتھ ملا کر گزارے ہیں. تو آپ غور فرما سکتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی کیا شان اور منزلت ہے کہ وہ بلا شرکت غیر حضور کی زوجہ رہی ہیں، جو یہ مقام اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکا. اور 25 سال حضور کا فقط ایک خاتون حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ گزارنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے مقام اور فضیلت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا کہ حضور نے جب تک کہ حضرت خدیجہ حیات تھیں دوسرا ازدواج نہیں فرمایا. اور حضرت خدیجہ کی وفات 10 رمضان المبارک جو تاریخ میں بیان کی جاتا ہے کہ 10 میں بعثت، یعنی حضور نے اعلان نبوت جب فرمایا تو اس کے 10ویں سال میں بی بی کی وفات ہوئی. اسی سال حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہوئی، جسے عام الحزن قرار دیا حضور نے. اور بڑی لطیف تعبیرات ہیں تاریخ میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں. مثال کے طور پر کانا یسکن الیہا، ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکون محسوس کرتے تھے حضرت خدیجہ کے پاس. اور یہ بالکل عین آیت قرآنی کے مطابق ہے. سورہ روم کی جو آیت نمبر 21 ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے درمیان جوڑوں کو خلق کیا ہے اور تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت قرار دی ہے. تو یہ جو سکون کا لفظ ہے یہ بالکل قرآنی لفظ ہے، اور حضور کے لیے فرمایا جاتا ہے تاریخ میں کہ کانا یسکن الیہا، کہ حضور خاص ایک سکون اور مودت اور رحمت کو احساس کرتے تھے حضرت خدیجہ کے پاس. لہذا جمال و کمال میں بے مثال تھیں حضرت خدیجہ. اور
یہاں تک کہ کتاب مسلم جو اہل سنت برادران کے یہاں بہت اہم کتاب سمجھی جاتی ہے، جلد نمبر 7 میں یہ جملہ موجود ہے کہ جب حضرت خدیجہ حضور غار حرا پہ ہوتے تھے اور جن لوگوں نے وہاں پر اس مقام کی زیارت کی ہے، کتنا بلند مقام ہے وہاں پر، حضور خاص عبادت کے لیے اللہ کے حکم سے وہاں پر ہوتے تھے، حضرت خدیجہ ان پہاڑوں پر چڑھ کر اور جا کر اور سنگلاک چٹانوں میں کبھی اس پتھر پر کبھی اس پر پہنچ کر حضور کے پاس حضور کی خدمت کیا کرتی تھی. یہاں تک ایک موقع ایسا آیا کہ جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ حضرت خدیجہ کو یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اللہ اپنا سلام پیش کر رہا ہے حضرت خدیجہ تک. یہ میں سبحان اللہ صحیح مسلم کی روایت سنا رہا ہوں آپ کو جلد نمبر 7 سے کہ اللہ اپنا سلام پیش کر رہا ہے اور اے اللہ کے رسول میرا بھی سلام پیش کر دیجئے گا. اور جب بعض احباب کو اعتراض ہوتا ہے کہ آپ حضرت خدیجہ کے ساتھ سلام اللہ علیہا کیوں کہتے ہیں، تو جب اللہ نے سلام کہا ہے تو اور کیا کہا جائے پھر انہیں اگر سلام اللہ علیہا نہ کہا جائے تو. اسی طرح سے پھر فرمایا کہ ان اللہ عز وجل لا یباہی بکی کرام ملائکتہ کل یوم مرارا، اے خدیجہ اللہ کئی مرتبہ سبحان اللہ کئی مرتبہ فخر کرتا ہے ملائکہ کی محفل میں آپ پر. یہ جملے آپ کو احادیث کی کتابوں میں مل جائیں گے. اس طرح سے خود صحیح مسلم کے لیے یہ جملہ موجود ہے کہ انی قد رزقت حبها، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خدیجہ کی محبت بطور رزق عطا فرمائی. سبحان اللہ. یعنی یہ کہ دیکھیں حضور ہے مجسم توحید، ان صلاتی و نسکی میری عبادت میری حیات میری موت سب کچھ اللہ کے لیے. تو حضور کے دل میں کبھی غیر اللہ کا کوئی تصور نہیں آتا. یعنی حضرت خدیجہ کی محبت خدا کی راہ اور راہ توحید کے عین مطابق تھی، اتنا اس میں انسجام تھا اور ہم آہنگی تھی حضرت خدیجہ کی محبت میں اور توحید پروردگار کی راہ میں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے خدیجہ کی محبت از حیث رزق عطا کی گئی. اور اس مقام کی وجہ سے بعض ازواج کو بڑا حسد بھی ہوتا تھا اور یہاں تک کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کے سامنے بھی ایک گستاخی کی گئی کہ نبی کی ایک زوجہ نے ایسی بات کہی حضرت خدیجہ کے لیے کہ بی بی فاطمہ کی ماں ہے حضرت خدیجہ، تو ان کا دل بڑا رنجیدہ ہو گیا. تو حضور نے سوال کیا کہ فاطمہ آپ کیوں غمگین ہیں؟ فرمایا کہ میرے سامنے میری ماں پر یہ طنز کیا. تو حضور نے عجیب ہے تو حضور نے جواب دیا کہ ان بطن امکی کان للامامۃ وعاء. سبحان اللہ کہ اے سیدہ آپ فکر نہ کریں، آپ کی ماں کا بطن مطہر امامت کا ظرف تھا. کیا کہنے، یعنی 11 ائمہ کا ظرف ہے ان کے نور کا. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخ، ائمہ علیہ السلام کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتا ہے. 11 ائمہ کے انوار کا ظرف ہے بطن خدیجہ سلام اللہ علیہا. یہ بنص حدیث معصوم آپ کو سنا رہا ہوں اور یہ یعنی یہ بطن لیاقت رکھتا ہے کہ 11 ائمہ کی ماں بن سکے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا. اور دوم بعثت میں بی بی کی وفات ہوئی. حضرت فاطمہ بہت شدت سے گریہ فرماتی تھیں اور اپنی ماں کی جدائی پر، یہاں تک کہ جبرائیل خود خدا کی جانب سے تسلی دینے کے لیے نازل ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اپنی دختر سے کہیے گا کہ اللہ نے آپ کی ماں کا بہت عظیم مقام رکھا ہے اور وہ جنت میں حضرت آسیہ اور حضرت مریم کے ساتھ ہیں. اور ام ایمن جو حضور کی ایک آزاد کردہ کنیز ام فضل، انہوں نے غسل میت دیا حضرت خدیجہ کو اور حضور نے اپنی چادر اڑھائی اور پھر جنت سے ایک چادر آئی حضرت خدیجہ کے لیے، وہ بھی بطور کفن اس میں شامل کی اور پھر حضرت خدیجہ کی تدفین فرمائی جنت المعلی میں. یہ جو حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ کی قبور ہیں، انہیں مسمار کیا گیا 1925 میں. آل سعود نے جب مدینہ منورہ میں جنت البقیع کو مسمار کیا تو مکہ مکرمہ میں جنت المعلی کو بھی مسمار کیا گیا. ہماری خدائے متعال سے دعا ہے کہ اے پاک پروردگار ہمیں سیرت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. بالخصوص ان کا جو انفاق تھا فی سبیل اللہ، انہوں نے قربان کیا راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. بالخصوص ان حالات میں اب سمجھ میں آتا ہے کہ بی بی نے اتنا انفاق کیا تھا کہ ان کے اپنے مال سے کفن بھی نہیں بچا تھا. اور اب سمجھ میں آتا ہے سورہ دہر کا مطلب کیا ہے، سورہ دہر کی فضیلت کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا،
کہ جب اپنے گھر میں فاقے ہوں، پنجتن پاک کا جو واقعہ ہے کہ جب اپنے گھر میں فاقے ہوں اس کے باوجود بھی روٹی غریب اور یتیم اور مسکین اور اسیر کو دے دینا، یہ شان اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. جب تھوڑے سے حالات سخت ہوتے ہیں تو ہر ایک اپنے گھر کی فکر کرتا ہے، لیکن حضرت خدیجہ کا پیغام ہے کہ تسلیم برسالت رہیں، ولایت کو قبول کریں. اور بقیہ ازواج کے ساتھ یہی معاملہ تھا کہ ان میں سے بعض نے ولایت کو ویسے نہیں کیا بعد از رسول، اور حتیٰ یہ کہ زمانہ رسول میں بھی دل سے، کہ جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا خاصہ تھا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت خدیجہ کی شفاعت دنیا اور آخرت میں عطا فرما. اور پروردگار جو اس وقت رزق کے حوالے سے پریشان ہے، تجھے حضرت خدیجہ کے انفاق کا صدقہ ہے، ان کے رزق حلال میں وسعت و کثرت و برکت عنایت فرما. اور حضرت خدیجہ کی جو قبر مطہر مسمار ہے اس کی تعمیر کے اسباب بطفیل ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جلد سے جلد قرار فرما.